سعید غنی صاحب دیکھیں، ایک تو جو وہ جنرلائز کر کے بات کرتے ہیں نا، ان کو چاہیے کہ اپوزیشن کے دو حصے کریں جس طرح کے حقیقت میں ہیں۔ ایک وہ اپوزیشن ہے جو فرینڈلی اپوزیشن ہے، جو ان کے ساتھ حکومتوں میں بھی رہی ہے۔ اور ویسے تو میں اگر اس کی بھی تفصیل میں چلا جاؤں، میں جاننا نہیں چاہتا کہ پی ٹی آئی اور جو پیپلز پارٹی ہے اس میں بہت مشترکات بھی ہیں۔ یعنی آپ کو پچھلے سینٹ کا انتخاب یاد ہے نا، اس میں تو دونوں اتحادی تھے، بلوچستان کی حکومت میں دونوں اتحادی تھے، بلکہ پورا کام ہی یہاں سے زرداری صاحب نے کروایا تھا۔ تو بہت سارے قانون ایسے ہیں جو ان کی مرضی سے بنے دونوں کی، تو بہت سارے کاموں میں یہ اتحادی ہیں۔ جن لوگوں کے ذمے یہ کام تھا کہ وہ احتجاج کرتے، انہوں نے 1.5 مہینے میں ایک جوائنٹ مظاہرہ کر لیا اور بات ان کی لگتا ہے ختم ہو گئی ہے۔ اگلے مظاہروں کی تاریخیں بھی انہوں نے 2 مہینے بعد کی دے دی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس سے سنجیدگی کا پتہ چلتا ہے۔ کاش کہ سندھ کی اپوزیشن جو وفاق میں حکومت میں ہے وہ اس بل کے حوالے سے کوئی کردار ادا کرتی تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی، بلکہ جو سندھ کی اس وقت کی اپوزیشن ہے اس میں تو متحدہ قومی موومنٹ بھی ہے، جو 35 سال اس شہر کے اوپر ہی نہیں صوبے میں بھی حکمران رہی ہے اور وفاق میں بھی ہر حکومت کا حصہ رہی ہے۔ مسلسل 35 سال حکومتوں میں رہنے کے باوجود شہر کراچی نے ان 35 سال میں پیچھے کا سفر کیا ہے۔ وہ شہر جو اپنی ٹرانسپورٹ کے اعتبار سے اور اپنی سڑکوں کے اعتبار سے، اپنی سسٹم کے اعتبار سے ایک گرو کرتا ہوا شہر تھا، مسائل سارے اپنی جگہ موجود تھے جو ایک بڑے شہروں کے مسائل ہوتے ہیں، لیکن 35 سال میں ہمارا سفر بہت پیچھے کی طرف چلا گیا۔ صوبائی حکومت ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہر تھوڑے دنوں میں اعلان کرتی ہے کہ 2000 بسیں آ جائیں گی، 1500 بسیں آ جائیں گی، 1000 آ جائیں گی، پھر 200 تک بات چلی گئی، لیکن 14 سال ان کی اقتدار کو پیپلز پارٹی کے ہو گئے، یہ بسیں آج تک نہیں پہنچ سکیں۔ ہماری کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن ختم ہو گئی، ہماری سرکولر ریلوے بند ہو گئی پچھلے 10-20 سال میں، اور اس طرح بدترین صورتحال سے ہم اس وقت دوچار ہیں۔ اب کراچی شہر کسی ایک زبان بولنے والے کا نہیں بلکہ پورا پاکستان کی نمائندگی کرنے والا شہر ہے، تو اس شہر کے ساتھ اگر یہ سلوک کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ پاکستان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ یہ منی پاکستان ہی نہیں، یہ تو ٹرو پاکستان ہے۔ تو اگر اس کو محروم کرو گے، اس کے عوام کو محروم کرو گے، تو سندھ کو محروم کرو گے، پاکستان کو محروم کرو گے۔ یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی کا یہ دھرنا ہر گزرتے دن کے ساتھ لوگوں کے لیے امید بن رہا ہے، اور یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں مختلف جماعتوں کے لوگ آتے ہیں کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ کیسے دوسری پارٹیاں جو ہمارے سیاسی مخالفین ہیں وہ اس دھرنے کا حصہ بن رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ امید یہیں سے ہمیں پیدا ہوئی ہے، اور جماعت اسلامی نے اس شہر کی تعمیر کی ہے، ترقی کی ہے۔ نعمت اللہ خان صاحب، عبدالستار افغانی، یہ 2 ایسی شخصیات ہیں جو مہر رہے، اور کوئی ان کی کارکردگی پر، ان کی دیانت پر، اور جو تعمیر و ترقی انہوں نے کی ہے اس پر کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا، انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ ایک ہفتے میں شہر کراچی میں 2000 کارنر میٹنگز کریں گے، یہ دھرنا بھی چلتا رہے گا اور عوامی شعور کو بیدار کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اس ایک ہفتے کے بعد ہم ایک بڑا مارچ رکھیں گے، اور ہمارے پیش نظر اب سی ایم ہاؤس ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم سی ایم ہاؤس کی طرف جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم پہلے شہر کی تمام شاہراہوں پر بڑے بڑے مارچز کریں اور پھر اس کے بعد سی ایم ہاؤس جائیں۔ یہ دونوں آپشن ہمارے پاس موجود ہیں، اس لیے کہ جو رویہ حکومت کی طرف سے سامنے آ رہا ہے اس میں سنجیدگی آنی چاہیے۔ ایک طرف انہوں نے مذاکرات کی کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے، اور دوسری طرف وقت بھی جو ہے وہ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن سر پہ آ جائیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، تو ان کو سمجھنا آنا چاہیے کہ اب یہ دھرنا یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس وقت ہم انتخابات اور سیٹوں کے نمبرز پر بات نہیں کر رہے، اس وقت ہم مسئلے پر بات کر رہے ہیں۔ ایشو کو ایشو تک رکھیں، اور یہ کہنا کہ اب بھائی اگر عوام کی ایسی حیثیت نہیں ہے تو یہ مارچ کیوں کر رہے ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں نا، یہ کیوں گورنر ہاؤس پہ دھرنا دینے کی بات کر رہے ہیں؟ جا کر اسمبلی میں بات کریں۔ اگر اسمبلیاں، جو وفاق اسمبلی میں کر رہا ہے کہ لوگوں کی رائے کے بغیر بلڈوز کر کے پاس کر رہا ہے اپنی عددی اکثریت پر، وہی کام پیپلز پارٹی سندھ اسمبلی میں کر رہی ہے، تو پھر پیپلز پارٹی احتجاج کیوں کر رہی ہے؟ میں تو کہتا ہوں اگر پیپلز پارٹی ان باتوں کو مان لے جن کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے اور صوبائی حکومت سے ہے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہماری تحریک ختم ہو جائے گی، پھر ہمارا رخ گورنر ہاؤس کی طرف ہوگا، وہاں مردم شماری پر، کوٹا سسٹم پر، ہم پھر وہاں پر جو ہے وہ پانی پر، K4 پر،
اور جو انہوں نے سینکشن نہیں کیا 1% پانی بھی پورے پاکستان کا دریائے سندھ کا اس پر اور کے الیکٹرک پر، تو جماعت اسلامی اب رکے گی نہیں اس شہر میں، انشاءاللہ حق لے کر رہے گی.